تم واقعی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو پھر ان صحابہ کے نقش قدم پر چل پڑو. ہم دیکھتے ہیں آپ ان کی زندگیاں فاروق اعظم جیسے عظیم شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ ایک مجمع میں بیٹھ کر آپ کی تعریفیں کر کے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو کہیں جا کر یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ لوگوں جس شخص کی تعریف تم آج کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا ہے کہ میرا ماضی کیا تھا. اگر میرے اندر کوئی صلاحیت تمہیں نظر آتی ہے یہ فقط اسلام کی بدولت. اور ایک موقع پر آپ باضابطہ اعلان فرماتے ہیں جذبات میں آ کر نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں عزت دی فقط اسلام کی وجہ سے. لوگوں اگر اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا. اور اگر ہم آج اپنے گریباں میں جان کر دیکھیں گے یہی کیا ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے ہمیں ذلیل کیا. اور آج ساری دنیا کے اندر وہ حالت پیدا ہو گئی جس کے متعلق اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہ ایک وقت آئے گا جب اغیار تم پر ٹوٹ پڑیں گے اس طرح سے جس طرح بھوکا انسان دسترخوان پر روٹیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. وہ صحابہ کی جمعیت وہ سچے مومنین صادقین وہ رو پڑے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہماری طرف ہمارے اغیار آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی کتراتے ہیں. جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوئی ہوگی؟ نحن یومئذ قلیل. فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر. اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی ولکنکم غثاء کغثاء السیل. لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی شاخ سے زیادہ کچھ نہیں. تمہاری بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا. سب لٹائیں گے تمہیں کرنے والے سمجھ کر تمہیں کھائیں گے. نہ کوئی تمہاری سیاسی پہچان ہوگی نہ اقتصادی پہچان ہوگی. کوئی زور تمہارا نہیں ہوگا بلکہ سمندر کے جھاگ کی طرح تم بے وزن ہوگے. صحابہ رو رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری ڈال دے گا. اس بیماری کا نام وہن ہے. صحابہ نے دریافت کیا وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی یہ بیماری کیا ہے یہ وہن؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ چند تختوں کے عوض تم اپنے ایمان کو بیچ ڈالو گے. آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. میں جب اپنے ساتھ
اساتذہ سے یہ حدیث سنتا تھا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كفتن الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ لوگو عمل کرنے میں جلدی کرو، وہ فتنے کا دور آنے والا ہے کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بلکہ میرے اپنے ذہن میں بہت جلدی نہیں آتی تھی۔ ہمارے کشمیر میں بھی چند دن پہلے ایک سیمینار تھا، وہاں ہمارے ایک محترم استاد تھے، آپ نے بڑی آسان مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا آج ایمان اور کفر بس ہاتھ میں بند ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے، ایک بٹن دبایا تو ایمان، دوسرا بٹن دبایا تو کفر۔ یوں کیا ریموٹ کنٹرول کو، ایک چینل آ گئی 30 جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایک بٹن دبایا وہاں ننگا ناچ چل رہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔